الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة من هاجر ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے اطمینان اور سکون کے ساتھ اسلامی سال ختم کیا اور نئے سال میں ہم لوگ داخل ہوئے. پہلے تو لوگوں کو کم معلوم ہوتا تھا، لیکن آج کل بہت سی چیزیں اب چل رہی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے. ورنہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسلامی سال کب ختم ہوا اور دوسرا سال کب شروع ہوا. کلام پاک کی اس آیت کی میں نے آج حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے یہاں 12 مہینے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ. پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 12 مہینے ہمارے لیے مقرر فرمائے. منہا 4 حرم، اور 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، بزرگی والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک کا آسمان و زمین کا ایک نظام، سورج کی گردش کا، چاند کی گردش کا، اور پورے جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں کل کی بلدی یسبحون، ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اپنے دائرے اور اپنے اپنے محور پر رکھا ہے. ہمارے لیے سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا یہ عبرت اور آخرت کی زندگی کی یاد دہانی کی طرف ہمیں لے جانا. سال پورا ہوا، دوسرا سال شروع ہوا. اگلے سال میں ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے کتنے اعمال کیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہاں کہاں کوتاہی ہوئی. یہ سال کا ختم ہونا ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ زندگی کا ایک سال تیرا ختم ہوا اور نیا سال شروع ہو رہا ہے. دنیا کے تاجروں کو اور دوسرے حساب کتاب کرنے والی تنظیموں کو دیکھتے ہیں کہ سال پورا ہونے پر پورے سال کی کمائی اور نقصان جہاں ہوا اس کا وہ محاسبہ کرتے ہیں اور فکر کر کے نظر لگاتے ہیں تجارت میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی، کیسی کیسی ہم نے استعمال کی اور نفع کیسے ہوا اور کون سی چیزوں میں نقصان ہوا اور کیوں ہوا. انسان اپنی دنیاوی زندگی کے لیے اس قسم کی چیزوں کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے. ہمیں سال کے ختم ہونے میں وما هذه الا علامۃ الرحیم، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا ایک سال کا پورا ہونا یہ علامۃ الرحیم، مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد دہانی کروا. اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہونا. فینبئهم بما عملوا، جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں اچھے برے ان سب کے متعلق ہمیں فینبئهم آگاہ کیا جائے گا، خبر دی جائے گی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا. سورہ قحف میں اللہ پاک فرماتے ہیں
قیامت کا منظر ذکر فرمایا، مشفقین مجرمین ڈرنے والے ہوں اور اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، اور پھر اس کو دیکھ کر جب اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی چھوٹی اور بڑی چیز اس میں چھوڑی نہیں ہے تو یہ تعجب سے کہے گا ماں لہٰذا اس نامہ اعمال کو کیا ہو گئے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اچھی ہو یا بری ہو سب کو اس نے محفوظ کر لیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ ہم نے اعمال کیے اللہ رب العزت کے دربار عالی میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ ولا یظلم ربک، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، گناہ نہ کیا ہو اور فرشتے لکھتے، یا نیکی کی ہو اور فرشتے نہ لکھتے، بلکہ اللہ پاک کے فرشتے ہر چیز کو لائیں گے ہمارے ساتھ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ پاک کا فرشتہ ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں جن کے اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی۔ اور ما یلفظ من قول، ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ دنیا کے کیمروں سے، دنیا کے ریکارڈنگ سے لوگ ڈرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے یہ فرشتے یہ ہوئے زمین جس پر تم چلتے ہو، بلکہ تمہارے بدن کے اعضاء، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر اعمال کی گواہی ہوگی، وہ زمین گواہی دے گی جس پر گناہ یا نیکی۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، سب کو بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے، کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ اور احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ پاک نے ہمارے اعمال کا حساب لگا دیا ہے، اس کا احساس اس کو مل لیا ہے، اس کی شمار کر لیا ہے، لیکن بندے اعمال کر کے بھول جائیں۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین سے گفتگو ہو رہی ہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنی مدت زمین میں رہے، یہ نافرمانوں سے اللہ پاک کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، یہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، آپ اپنے فرشتوں سے پوچھیں۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں لبثتم الا قلیلا، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، لیکن اس تھوڑی زندگی کو دار العمل بنایا ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ پوری کائنات کا نظام اور انسان اور جنات کو نعوذ باللہ ہم نے بیکار پیدا فرمایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور آگے فرمایا ہر چیز کا حساب ہے۔ تو یہ سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا آغاز، مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی کا ایک سال ختم ہوا اور اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، حساب لگاؤ اپنی زندگی میں۔ اس طریقے سے سال گزرتے جائیں گے اور موت تک ہم پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انسان سوچے گا، اللہ پاک نے 24ویں پارے میں قل یا عبادی الذین اسرفوا آیت نازل فرمائی، اس کے بعد آیتوں میں فرمایا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب، کاش کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ میں اللہ پاک کی عبادت کے لیے گزارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور فرما برداری اختیار کرو۔ بہت سارے عذر انسان وہاں پیش کرے گا، اس رکوع میں اللہ پاک نے وہ سارے انسان کے عذر بتلائے، لیکن کوئی عذر قابل اعتبار نہیں ہوگا، ہر عذر کو توڑ دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، پہلے سے بتلا دیا کہ ان تقول نفس، کوئی نفس یہ کہے کوئی نفس وہ کہے، یہ زندگی کے ایام ختم ہو کر ہماری طرف آنا ہے۔ پہلی تو یہ تھی۔ دوسرا مسئلہ ہے محرم الحرام، ان 4 مہینوں میں سے جس کا میں نے آپ کے سامنے آیت میں ذکر کیا، منہا اربعۃ حرم، عظمت والا حرمت والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہودیوں کو دیکھا ایک دن روزہ رکھا عاشورہ کے دن 10 محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی،
تو اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ واولیٰ منہ، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارے اعمال ملے ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت صحابہ کو بتلائی عاشورہ کے دن کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نور پہاڑ پر اللہ پاک نے بلائے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، ایک مہینہ اور 10 دن موسیٰ علیہ السلام نے مراقبہ فرمایا۔ یہ آخری 10 دن کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ محرم ہی کے 10 دن۔ تو اللہ پاک نے ان دنوں کو برکت والا بنایا، عظمت والا بنایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھتے تھے اور پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ گیا اور ایمان والوں کو اس کی رغبت دی جائے۔ اس لیے ایک چیز تو یہ، دوسرا اس کے ساتھ ہماری ہجرت کا سال پورا ہوا۔ اسلامی تاریخ میں اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں کے اپنے کیلنڈر ہیں، ہمارے اس ملک میں وکرما سنوت جو چلتا ہے یہ ایک حساب ہے، ایک انگریزی حساب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور بھی دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے کیلنڈر اپنی تاریخ کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے رائج کی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا، آپ سے خطوط لکھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس میں تاریخ لکھی، دن لکھا لیکن سال نہیں تھا۔ اور بھی دیگر صحابہ کرام جن کو مختلف علاقوں کے گورنر بنایا تھا اور خطوط ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ سال ہمارا متعین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا منعقد فرمائی اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، ساتھیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا۔ کچھ حضرات نے حضور کی پیدائش کے دن کو اس سے سال ہمارا شروع ہو اسلامی یہ بتلایا، کچھ نے آپ کی وفات بتلائی، کچھ نے بدر اور کچھ نے فتح مکہ کی طرف اشارے کیے کہ ان تاریخوں کو ہجرت کا سال بنایا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم ہجرت سے اپنی تاریخ کا آغاز کریں تاکہ جب جب بھی ہجری سال ختم ہو یا ہجری سال چل رہا ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کو اس کا خیال ہو کہ 1400 سال پہلے ان صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کو ہجرت سے کیوں شروع کیا، فتح مکہ سے شروع کر۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی دین اسلام کی ہجرت تو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں پھر طائف کا سفر، حبشہ کی ہجرت صحابہ کی 2 مرتبہ، اور پھر مدینہ منورہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانا، کوئی چیز مدینہ سے مدینہ کی طرف لے نہیں جا رہا، اپنا گھر، اپنے رشتے دار، اپنے جانور، جو چیزیں تھی سب چھوڑ کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتباع، اللہ کی رضامندی کے لیے حضرت سہیل رومی سفر کرتے ہیں، اور دوسرے بارے میں اللہ پاک ان کی فضیلت بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت کا سفر مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ دین جس پر تم عمل کر رہے ہو، آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہجرۃ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ پاک کے دین کی دعوت شروع فرمائی، تو جو حالات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر، اور بلاخر وہ ہجرت کی طرف منتقل ہوئی، یہ پورا لمبا سفر، مشقت، تھکن، پریشانیاں، جانی مالی قربانیوں والا عمل تھا۔ اس سارے عمل سے گزار کر امت کو بتلایا کہ یہ جس کو یاد رہے گا، اس دین کی بنیاد ہجرت اور نصرت پر۔ کچھ لوگ مجبور ہو کر اپنے وطن سے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے کفر کے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائیں، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ مال و دولت کے حساب سے ادھر سے ادھر کوئی جائے اس کو ہجرت نہیں کہا جاتا۔ ایک تو ہجرت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فرمایا،
انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کنعان سے نکال کر کہیں کنویں میں اور کہیں جیل میں رکھا گیا۔ یہ سب ہجرت یہ اعمال ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائے۔ ایک تو ہجرت وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد حضور کے زمانے میں جو ہجرت فرض تھی وہ تو منسوخ ہو چکی، لیکن اب جب کہیں بھی کوئی قسم کے حالات ہو ایمان والوں پر تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، اس کو ہجرت اسلامیہ سے تعبیر کیا جائے۔ تو ایک ہجرت تو ترک وطن چھوڑنا ہے، اور دوسری ہجرت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آپ نے فرمایا الہجرت من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، ہجرت کا معنی چھوڑنا۔ تو جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور احادیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا اس سے ہم رک جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ہجرت فرمایا۔ اس کے سال کے اختتام پر مجھے اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے ہجرت کے اس سفر کو یاد کیا۔ محرم کا مہینہ اللہ پاک کے نزدیک بڑی عظمتوں والا مہینہ، عاشورہ کا روزہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمائی، نویں اور 10ویں کا روزہ، یا 10ویں اور 11ویں کا حدیث شریف میں ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کا اپنا شعار اور اپنا ایک منصب اور اپنا ایک مشعر ہوتا ہے، لکل امت جعلنا منصبا هم ناسک، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا اس مہینے کی ان دنوں کے ساتھ، ان عظمتوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف متوجہ کیا، ما نہى اللہ عنہ، جس سے اللہ پاک نے روکا، اور عاشورہ کی فضیلت کے ساتھ دوسری قوموں کی مشابہت سے منع پڑا۔ دینی اعتبار سے یہودیوں سے مشابہت پر روکا گیا، تو دنیاوی اعتبار سے رسم و رواج، غلط قسم کی دوسری وہ چیزیں جس میں آج یورپ اور امریکہ مبتلا ہے، امت محمدیہ کو یہود اور نصارہ کے ان طریقوں سے بدل کے اولا روکا۔ جب دین کی چیزوں نے ان کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا تو دنیاوی چیزوں میں کیسے اجازت اور کیسے گنجائش ہوئی۔ ایک مسلمان بھی اپنی شادی یا اسی طرح کرے جس طرح غیر قومیں کرتے، ایک مسلمان اپنے ساماجک مسائل، سماجی زندگی کے مسائل کو اسی طرح حل کرے جس طریقے سے دوسری قومیں حل کرتے، وہ اپنے تجارت کے اصول اور تجارت کے ضابطے بھی وہی بنائے جو غیر قوموں نے اپنائے ہیں۔ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہجرت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مان اللہ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور یہود اور نصارہ کی مشابہت سے امت کو منع کر کے اپنی پہچان، اپنا ایک مستقل کلچر اور تہذیب ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرف متوجہ کر۔ اسی کے ساتھ یہ بھی وہ ہے جن میں 10ویں محرم کو کچھ لوگ وہ حرکت کرتے ہیں جس کا کتاب و سنت میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الحدود، جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے، وہ شق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پارے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ 3 چیزیں، یعنی جاہلیت فرمایا، حضور سے پہلے والا دور بہت سی چیزیں لوگ جانتے تھے، سیکھتے تھے، لیکن اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ پاک کی اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان نہیں تھی۔ جزیرۃ العرب کی اس قوم کو دور جاہلیت سے ان کو یاد کیا گیا، اور اسلام آیا اس رفیق کے ذریعے، اور علم کا دور اور علم کی چیزیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریحان جنت کے پھول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، اور یہ دونوں کپڑا پہنتے ہوئے جو کی عمر کی 2-3 سال کی آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے، اور ان دونوں کو لے لیا اپنے پاس کندھے پر،
اور پھر فرمایا اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ یہ محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ فرمایا۔ صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ایک مدت قربانیاں، حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت چھوٹے تھے، اس لیے وہ قربانیاں ان سے نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے ان کو فتوحات کے دور میں پیدائش کے بعد آگے بڑھایا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ اسلامی تعلیم کا یہ روشن باب ہے کہ باطل کا مقابلہ یا غلط قسم کی طاقتیں جب دنیا کے اندر تسلط کرنا چاہے، دین اسلام میں شاعر اسلام میں اپنی طرف سے کچھ زیادتیاں کرے، کچھ اپنی طرف سے دین کو بدلنے کی کوشش کرے، تو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی بگڑی ہوئی ہو، اس میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے فلولا كان من القرون من قبل اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، فلولا كان من القرون من قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں جب جب بھی لوگوں نے فساد مچایا، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو فساد سے روکے۔ اس امت کو تو یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بتلائی اور ہمیں بھی فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خیر امت کے لیے اللہ پاک نے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کا دعویٰ بتایا۔ شہادت کے اوپر ڈول تماشے ناچ گان یہ کس کو دیوا دے گا؟ حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پڑھے لکھے آدمی، پہلے ملحد ہو چکے تھے، دین اسلام سے دور ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی توفیق عنایت فرمائی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، انہوں نے پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچایا اور پھر مولانا عبد الماجد کی پوری زندگی ایمان تقویٰ اور طہارت والی اور ایک تفسیر لکھی، تفسیر مالی، بہت شاندار تفسیر۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حسین زندہ ہے اور زندوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، مرے ہوئوں پر ماتم کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایک آیت میں فرمایا بل ہم احیاء، اور ایک آیت میں فرمایا کہ ان کو رزق دیا جائے شہیدوں کو۔ حدیث شریف میں ہے شہید کی روح کو جنت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جنت کے باغیچوں میں جہاں چاہے وہاں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں اس کو ذکر فرمایا، سب پرندوں کے کوفتوں میں پرندے، جنتی پرندے اور اس کے سائے کے نیچے یہ روحیں، ان پرندوں کی شکل یعنی پرندے ان کے لیے سواری ہے اور یہ سوار ہے اور یہ روحیں جنت کے اندر ادھر سے ادھر کرتی ہے، گھومتی ہے اور گھومتی ہے۔ شہید کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ پھر دوسری بات، کون انسان پسند کرتا ہے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی والدہ کے انتقال پر ناچ گان کر کے شہروں میں اور گلیوں میں بھی؟ اپنی ماں باپ کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں جو طبیعی موت سے مرے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مدت آنے پر مرے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے اوپر اس طرح کی ناچ گان کی چیزیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، جاہلیت کی چیزیں نہیں سمجھنا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب تھا، جب انہوں نے دیکھا حضرت حسین کی شہادت کے بعد ایک مجمع، ایک جماعت آئی اور وہ رونے لگے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہؤلاء الناس یبکون فمن قتلنا بعدهم، یہ قاتلین تو رو رہے ہیں قتل کرنے والے، پھر ہمیں قتل کس نے کی؟ یہ چیزیں ہیں تاریخ کے اعتبار سے امت میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق، جو اللہ کے دین کے خلاف دشمنوں سے مل کر دین اسلام کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں۔ اس ملک میں آپ نے دیکھ لیا سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ یہ دونوں آدمی میر جعفر اور میر صادق نے بغاوت،
صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین نے غزوہ احد میں جاتے ہوئے واپسی کر کے بغاوت. یہ اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں رہیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جو ہم کو بتلاتا ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہو تو حق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کلمۃ حق عند سلطان جاری، سچی اور صحیح بات ظالم حکمرانوں کے سامنے کرنا افضل الجہاد. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل فرمایا. اس لیے دوست اور بزرگوں، عاشورہ کا دن پہلے سے فضیلت والا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 10 دن ہے وہ یہی محرم کے دن. اس کی فضیلتیں حدیث شریف میں فرمائی گئی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی دن ہونا یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے جس میں یہ بھی شامل ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے 10 محرم کو ان کی شہادت ہے. لیکن اس دن کو روزے رکھتے ہیں، اس دن عبادتیں کرنی ہیں، نفلی صدقات دے کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. شباب اہل جنہ ہے، جنت کے سردار ہے جوانوں کے، یہ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت بڑا ہے. ان کو صرف ان کی شہادت پر دیکھا جائے، پوری زندگی 60-70 سال جو گزاری سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو دیکھا جائے. وہ کیسے نمازوں کے پابند تھے، وہ کیسے اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے تھے، وہ غریبوں مسکینوں اور یتیموں کا کیسے خیال کرتے تھے. پوری زندگی آپ کی ہے، یہ واقعہ تو زندگی کے آخر میں پیش آیا ہے اور پوری زندگی آپ کی ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، حضور کے انتقال کے وقت 4 سال کی عمر ہے اور پھر اس کے بعد ایک لمبی زندگی گزاری خلفائے راشدین کے دور میں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو دن عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سے بدعات، رسومات اور باقی مذہبوں میں جو چیزیں رائج ہے اس سے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے سخت انکار کیا. حضرت علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقاصد شریعت کے اور اصول فقہ کے عالم ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا دین نعوذ باللہ ادھورا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ادھورا چھوڑ کر گئے اور ہم اس کو کر رہے ہیں. اس لیے یہ ملت اسلامیہ میں یہ رسومات نہیں ہے. 1400 سال ہماری تاریخ پڑی ہے کہ کہیں امت کے نیک اور صالح لوگوں نے کبھی کسی کے لیے ماتم ہوتا تو 12 ربیع الاول کے دن صحابہ، لیکن یہ چیزیں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلانات اور ہدایت صحابہ کرام نے مضبوطی سے پکڑا اور دین کو صحیح محفوظ شکل میں میرے اور آپ تک پہنچایا. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا